آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ لوگوں کو اس طرح سے معاف کرو جیسے تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ نصیب کیسا بھی ہو، نماز اور قرآن سے مدد لے کر اللہ سے مانگو، وہ ضرور ملتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، اور یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ سے یہ مت کہو کہ طوفان کتنا بڑا ہے، بلکہ طوفان سے کہو میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ باپ بیٹیوں کا ایسا دوست ہوتا ہے جس سے وہ کبھی کچھ مانگ سکتی ہے، کچھ بھی کہہ سکتی ہے، باقی جگہوں پر سوچنا پڑتا ہے۔ یہ جو باپ ہوتے ہیں سب سے خاص ہوتے ہیں۔ باپ ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی عمر اولاد کی خواہشیں پوری کرنے میں گزار دیتا ہے۔ باپ کے کندھوں کی کوئی عمر نہیں ہوتی، نہ عمر ڈھلنے سے وہ بھی کمزور ہوتے ہیں۔ وہ باپ ہی ہوتا ہے جو بیٹیوں کے سارے نخرے اٹھاتا ہے۔ باپ کا بازو بیٹی کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر رکھیں، کسی کے پیر پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بازار سے سب مل جاتا ہے، ماں جیسی جنت اور باپ جیسا سایہ کبھی نہیں ملتا۔ والدین کا سایہ سر پر ہو تو اولاد بادشاہ ہوتی ہے۔ اللہ سب کی بادشاہی سلامت رکھے۔ رب سے اور ماں باپ سے دور ہو کر انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے۔ باپ کی دولت نہیں، سایہ ہی کافی ہوتا ہے۔ تعلیم سیکھنے کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جائے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ غلطی پر ساتھ چھوڑنے والے تو بہت مل جاتے ہیں، لیکن غلطی پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے رس بھی لے لیتی ہے اور اس کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ انسان کا کردار ایسی کتاب ہے جسے ان پڑھ، جاہل اور اندھے بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھو کہ لوگ آپ سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں۔ جب کوئی نہ سمجھ رہا ہو تب خاموش ہو جانا بہتر ہے، بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اپنی زندگی کو اتنا فضول مت بناؤ کہ تمہاری زندگی کے فیصلے بھی دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیں۔ دھوکہ کوئی دیتا ہے، بھروسہ سب سے اڑ جاتا ہے۔ وضو سے شکل، قرآن سے عقل اور نماز سے نسل پاک ہوتی ہیں۔ نہیں آتا مانگنا تو خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بندے لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ کبھی کبھی اپنی لاکھ کوشش کے باوجود اللہ پاک آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کیونکہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ کچھ تو بات ہے مذہب اسلام میں 16 گھنٹے پیاسے رہنے والے لوگ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں۔ شرمندگی ہوتی ہے تب سوچتا ہوں اللہ کو کیا حساب دوں گا۔ تم رب کے اتنے قریب ہو جاؤ کہ تم دعا کرو اور فرشتہ آمین کہیں۔ خوبصورتی ایک نیت ہے، لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے اور چاہے تو دل توڑ دے۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں اکثر لوگوں کو بنا سجدے کے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر و غرور ہوگا، اور وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تعلق بھی رزق کی طرح ہے، بدنیتی اور آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ جیت کی عادت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ رشتے میں ہار جانا بہتر ہوتا ہے۔ کسی سے اتنی ہی محبت کرو جتنی وہ آپ سے کرتا ہے۔ بے حساب محبت ذہنی دباؤ کا باعث بنتی ہے۔ لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سخت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفظوں کی تپش بھولنے میں ایک عمر لگ جاتی ہے۔ پہچان سے ملا کام کچھ وقت کے لیے
اور کام سے ملی پہچان ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسمیں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اس کو سمجھ سکے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ حدیں بھول جاتے ہیں۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو یہ 3 چیزیں راستہ بدل دیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔